بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ 81 میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے وہ جملات ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور اس کو دہرایا اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ آپ کہاں بھٹک رہے ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا یہ خطبہ اس اعتبار سے بہت مہم خطبہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک تشییع جنازہ میں شرکت کی، اور جب لوگ اپنے پیارے کو دفن کر چکے تو وہ آہ و بکا کر رہے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ان کو میت کے اس کے بعد کے حالات کا علم ہوتا اور پھر اپنی وہ موت یاد آتی تو یہ میت پہ رونے کے بجائے خود اپنے آپ پہ روتے۔ اور سید رضی نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جب امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو بدن لرزنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل کانپ اٹھے، اور اس خطبے کو خطبہ غرا بھی کہتے ہیں۔ اس خطبے میں جناب امیر علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ پہلے عرض ہو چکا ہے۔ آخری حصہ امام فرماتے ہیں، اے چشم و گوش رکھنے والو، اولی الابصار والاسماع، اے صحت و ثروت والو، کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے؟ یعنی یہاں جہاں اپنے پیارے کو آپ قبر کے سپرد کر چکے ہو، کیا اس سے بچاؤ کی کوئی جگہ ہے یا کوئی ذریعہ ہے کہ آپ اس سے چھٹکارا پا سکو؟ یا کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ ہے، بھاگ نکلنے کا موقع، یا پھر دنیا میں پلٹ کر آنے کی کوئی صورت ہے؟ کوئی 6 سوالات کیے جناب امیر المومنین نے، اور ایک ایک سوال گویا انسان کی معذوری کا ایک اعلان ہے۔ انسان، نہ تیرے لیے اس قبر سے کوئی چھٹکارے کی جگہ ہے، نہ کوئی بھاگ نکلنے کے لیے موقع ہے، نہ کوئی پناہ گاہ ہے، نہ کوئی اور ٹھکانہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ جناب امیر علیہ السلام متوجہ کر رہے ہیں، گویا اس میت کو سامنے رکھ کے جناب امیر علیہ السلام زندہ افراد کو جگا رہے ہیں۔ اور میں بار بار وہ جملہ عرض کرتا ہوں جو جاہز نے اپنے 100 کلمات میں جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے یہ جملہ لکھا ہے، الناس النیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ گویا جناب امیر علیہ السلام ان کو جگا رہے ہیں۔ البتہ جگانے کے لیے یہاں جناب امیر علیہ السلام ہی جگا سکتے ہیں۔ اگر فرصت ملے اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 85 کا وہ حصہ پڑھیے جہاں جناب امیر علیہ السلام نے 2 آیات پڑھی، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 26 ہے، وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اور تم کدھر بھٹک رہے ہو، وَالْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ وَالْآيَاتُ وَاضِحَةٌ وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ بَلْ كَيْفَ تَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ عِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے اور کہاں بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن، اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے؟ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارے نبی کی عطرت تمہارے اندر موجود ہے، جو حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں، جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھو وہیں انہیں بھی جگہ دو، اور پیاسے اونٹ کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو۔ یعنی اگر آپ بھٹک رہے ہو، اگر آپ کی راہ کہیں غلط طرف جا رہی ہے تو یہ مینار کی صورت میں عطرت نبی موجود ہے، ان کے پیچھے چلتے جاؤ تو آپ گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور یہ پیغمبر اکرم بھی اپنی زندگی میں بار بار اعلان کرتے رہے۔ تو امام فرماتے ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کدھر بھٹک رہے ہو؟ ام أَيْنَ تُصْرَفُونَ، یا کدھر کا رخ کیے ہوئے ہو، یا کن چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو؟ حالانکہ اس لمبی چوڑی زمین میں، اس جملے پہ غور فرمائیے عزیزان، امام متوجہ کر کے فرماتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو دیکھیے، کہاں بھٹک رہے ہو؟ اس دنیا میں بھیجنے والے کو کیوں بھولے ہوئے ہو؟ حالانکہ اس لمبی چوڑی زمین میں سے تم میں سے ہر ایک کا حصہ اپنے قد بھر کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ عجب جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا، قد بھر کا ٹکڑا ہی تو ہے، کہ جس میں وہ مٹی سے اٹا ہوا رخسار کے بل پڑا ہوگا۔ ایک ساتھ 2 جملے
جناب امیل علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف آپ کا حصہ اس پوری دنیا سے آپ کے قد برابر زمین، وہ کفن کا تذکرہ پہلے جناب امیل علیہ السلام کر چکے ہیں، کتنا کفن آپ کو ملا، اور یہاں فرماتے ہیں کہ زمین میں سے قد بھر، اور اس زمین میں بھی جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں رخسار، جو انسان اس کو صاف کرتے کرتے اور اس کو خوبصورت بناتے بناتے تھکتا نہیں ہے اور کبھی اس میں تکبر بھر جاتا ہے، جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس آپ کے قد برابر زمین میں مٹی سے اٹا ہوا رخسار اور اس کے بل آپ پڑے ہوں گے۔ پھر امام علیہ السلام جگانا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ابھی غنیمت ہے خدا کے بندو، جبکہ گردن میں پھندا نہیں پڑا ہوا، یعنی جانے والا تو چلا گیا، آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دفن کر چکے، لیکن آپ جو اس قبرستان میں موجود ہیں ان کے لیے یہ غنیمت ہے۔ اور اس لیے جناب امیل علیہ السلام کے قبرستان والوں سے باتیں بڑی مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ امام قبر کو سامنے رکھ کے قبر کے سامنے کھڑے ہوئے افراد کو جو پلٹ آئیں گے ان کو سنا رہے ہیں یہ ابھی غنیمت ہے خدا کے بندو، جبکہ گردن میں پھندا نہیں پڑا ہوا ہے اور روح بھی آزاد ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کی فرصت اور جسموں کی راحت اور مجلسوں کے اجتماع اور زندگی کی بقایا مہلت اور از سر نو اختیار سے کام لینے کے مواقع اور توبہ کی گنجائش اور اطمینان کی حالت میں قبل اس کے کہ تنگی و ضیق میں پڑ جائے اور خوف و اضمحلال اس پر چھا جائے اور قبل اس کے کہ موت آ جائے اور قادر و غالب کی گرفت اسے جکڑ لے تو اب اس کو غنیمت جانو۔ یہ ہے جناب امیل علیہ السلام قبرستان میں کھڑے ہو کے ہمیں اپنی قبر یاد دلا رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان فرامین کی طرف توجہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔